اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے صاحبان ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ سلسلہ ابو البشر یعنی ہمارے اور آپ کے بابا، ہمارے اور آپ کے والد بزرگوار جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔ یعنی ہر دور میں اللہ نے اس زمین کو بغیر کسی حجت کے خالی نہیں چھوڑا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، تو اب انسان ان کے بعد کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور آج ہم نے چاہا کہ اس مسئلے کو لاجیکلی اور ثقلین کے سائے میں یعنی قرآن مجید اور روایات محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے سائے میں اس مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اسی کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا ایک لا بک، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن چشمہ ہے جی بالکل ہدایت کا، بے شک۔ تو کیا صرف قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی ہے، یا اس کے ایکسپلینیشن کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ امت کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ یہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، ایک بنیادی سوال ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ تو رہیں گے نہیں، ان کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اور یہ ایک وہ بنیادی سوال ہے کہ جو سب کے ذہن میں آئے گا۔ بالکل۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہمارے آپ کے ذہن میں ہے، رسول اللہ کے ذہن میں تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل، کہ ہمارے بعد کیا ہوگا؟ اور اسی لیے جو ہے وہ پیغمبر نے ایک دو بار کی بات نہیں ہے، فرمایا الا ومن کنت مولا ہو فعلی مولا، بے شک، میدان غدیر میں ایک دو بار نہیں بلکہ بارہا فرمایا۔ خود غدیر کے خطبے میں بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھی بتائی جی، کہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ بے شک، تو یہ جو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میری اطرت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنی اولاد کو کوئی نفع پہنچانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ جو تم سے کہہ رہا ہوں انی تارک فیکم الثقلین، اوکے، یہ تمہارے نفع کے لیے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے بعد یہ پبلک دین کیسے سمجھے گی، بالکل، حکم خدا کا استخراج کیسے کرے گی، اس کے لیے۔ ہاں، اب یہاں پر بعض لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب قرآن ہمارے لیے انف ہے، اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ کے دور میں بھی یہ بات آئی بے شک، کہ جب حضرت نے فرمایا یہی چیز کہ لاؤ قلم دعوات لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دیتا ہوں، اور اس میں مقصد یہی تھا تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ۔ جی، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہمارے لیے قرآن ہے، انف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ ہم کیا کر کے جائیں
کہ ہمارے بعد ہماری امت گمراہ نہ ہونے پائے، ایک، اور دوسرا اس دین کو صحیح سے سمجھ لے۔ وہ لوگ جو آپ نے فرمایا، میں خیر اس مزاج کا نہیں ہوں، جی، اپنی بات کہنے کا عادی ہوں، وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جی، ان کی اپنی دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن، دیکھیے دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس مسئلے میں غور کرنے کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے لیے کوئی شک نہیں ہے بے شک کہ یہ کلام خدا ہے، بالکل، اور اس کو علمی زبان میں کہا جاتا ہے قطعی الصدور، یعنی یہ کنفرم ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے۔ جی، لیکن یہ جو روایتیں آتی ہیں اہل بیت کے، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے جی، کہ واقعی جو ہے وہ امام نے فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظنی الصدور ہے، پتہ نہیں ہے امام حسین نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، کنفرم نہیں ہے، پتہ نہیں امام صادق علیہ السلام یہ بات کہی ہے نہیں کہی، پتہ نہیں رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری روایتوں کے لیے کہہ دیجئے کہ ظنی ہے، جی، بہت سی روایتیں ہیں کہ جن کو متواتر کہا جاتا ہے۔ جی، چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، چلیے آپ نے فرمایا نا قرآن قطعی الصدور ہے، کنفرم ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کی گارنٹی ہے کہ آپ صحیح سمجھیں؟ بالکل، سوال یہ ہے نا۔ جی، تو اس کا جواب یہ کہ نہیں صاحب، قرآن بلکہ آسان ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ قرآن میں آئے تھے کہ ہم نے قرآن کو جی، آسان بنا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو واضح زبان میں پیش کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو قرآن آسان ہے۔ اس کا جواب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، اسی قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کے ذریعے آسان بنایا ہے۔ بے شک، آپ اکیلے نہیں سمجھ سکتے جناب، چنانچہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آپ کے ذریعے، آپ کی زبان سے آسان بنایا ہے۔ تو بغیر جو ہے وہ رسول اللہ یا جن کو وہ ڈیسائیڈ کریں، جی، یعنی حجت خدا کے بغیر، مطلب کہ ہم ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے بالکل، نا، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، بے شک، تو اپنے جیسا ہی منتخب کریں گے۔ بالکل، جیسے امامت کا کانسیپٹ ایک بار یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم کو، آپ کو، امت کو نبی بنانے کا اختیار نہیں ہے، ویسے ہی ہم کو، آپ کو یا امت کو امام بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جی، وہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اسی لیے دونوں کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ پہلے خطبے میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، اور پھر اس خطبے کے بعد اٹھا کر کے فرمایا الا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جی، اس پر جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ حدیث ثقلین قیامت تک کا سسٹم بتا رہی ہے، بے شک، اور اس کا جو پہلا آدمی ہے اس کو اٹھا کے پہچنوا دیا الا ومن کنت مولا ہو، اب جو آتا جائے گا بعد والوں کو پہچنواتا جائے گا، بتاتا جائے گا۔ جی، تو یہ چیز جو ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اچھا سوال تھا۔ ہمارا کوئی رول انتخاب امام میں نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح جیسے نبی کے انتخاب میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امامت کا یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا نظام یعنی اسٹیبلش کر گئے ہیں، تو یہ فلسفہ ہے کیا امامت کا؟ ہم ہمارے ویورز کے لیے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، جی، پیغمبر کا کام تھا دین پہنچانا، جی، سمجھ گئے آپ؟ اور دیکھیے اب آپ کو میں ایک چیز سناؤں، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے امام، ہے نا؟ جی، کچھ لوگ فقط نبی ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں نا، جی، اس میں کچھ صرف نبی ہیں،
کچھ رسول بھی ہیں 313 جی. اب وہ اس سے ہاں. جو لوگ اور کچھ اس میں امام بھی ہیں اسی کیٹیگری میں. ایسی 1,24,000 انبیاء میں کچھ صرف نبی ہیں جی. کچھ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں اور کچھ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی. امام بھی ہیں. یہ کہاں سے میں نے کہا جو ہے وہ پہلے ان کی ڈیفینیشن دیکھ لی جائے. جی. ڈیفینیشن یہ ہے کہتے ہیں النبی ہوا انسان یوحا الیہ. نبی وہ انسان ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی. دیٹس آل. اب اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے نہیں پہنچانا خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے یہ نبی ہے. جی. وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ اگر اس کو تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو اور وہی نازل ہوتی ہو تو وہ کیا ہے نبی ہے. نبی ہے. جی. آپ کے اوپر حکم ہے آپ عمل کیے. وَإِنْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَالرَّسُولٌ أَيْضًا اب اگر اس کو تبلیغ کا حکم ہے تو وہ نبی کے ساتھ ساتھ کیا ہے رسول بھی بن جائے. رسول بھی ہے. جی. تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ جب نبی ہے رسول ہے امام بنتا ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ وہی جو ہم نے ابھی کہا ہمارا کوئی رول نہیں وہی إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں وہی نازل ہوتے بے شک. رسول بھی ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں. اور امام بھی ہیں. بے شک. اسی طریقے سے ہمارے رسول نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے اچھا لوگوں کا ہم نے آج تک تو نہیں سنا جی. کہ رسول اللہ امام بھی ہیں. جی. امام الانبیاء جب سمجھ میں آئے گا امام کا کام کیا ہے تب سمجھ میں آئے گا. جناب ابراہیم بڑے رسول ہیں یا رسول اللہ obviously رسول اللہ ہے نا. بے شک. تو ابراہیم کے پاس تو عہدے زیادہ ہو جائیں گے نا. بالکل. نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی. امام بھی ہیں. تو ہمارے رسول اگر امام نہیں ہیں تو مس میچ ہو جائے. جی بالکل. کم ہو گیا نا. بالکل. تو وہ نبی بھی ہیں بلکہ یوں کہیے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں خلیل بھی ہیں امام بھی ہیں. ویسے یہاں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں حبیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں. بے شک. اب آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے اس سے ساری چیزوں کی حیثیت واضح ہو جائے گی. جی. اور مین فلسفہ امامت یہی ہے اس لیے کہ امام بھی رسول کی طرح ادھر سے جڑا ہوتا ہے. بے شک. اس کے علم کا تعلق ادھر سے ہوتا ہے. تو جو باتیں امام بتا سکتا ہے نا دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان بتا نہیں سکتا. ایک مقصد تو یہ ہے. جی. چنانچہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا. اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا. جی. واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا. اللہ نے ان کو نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا. واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خلیلا. ان کو رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا. واتخذه خلیلا قبل ان يتخذه اماما. اور ان کو خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا. سب سے آخر میں کیا ہے لاسٹ میں امامت کی پوزیشن. امام. اب امام ومن عظم شأن الامامہ امام فرماتے اور یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ ابراہیم نے کہا یا رب ومن ذریتی یہ امامت کا عہدہ میری ذریت میں. قال لا ينال عہد الظالمین. ہاں بالکل ہو سکتا ہے بٹ ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچا. تو قرآن کی یہ آیت وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی یہ روایت ان سب سے ملا کے یہ پتہ چلا کہ سب سے اہم عہدہ امامت کا ہے. بالکل. اور رسول اللہ خود امام ہے. اچھا اب وہی بات. اب اگر یہ آپ کہیے صاحب رسالت سے بڑھ کے امامت کا عہدہ ہے تو آدمی کیسے
کیسے نہیں، رسالت سے بڑھ کے امامت کا ہوتا ہے. رسالت کا کام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. جی. امام کا کام اس پر عمل کروانا ہے، یعنی اس جو جس چیز کی تبلیغ کرے اس عمل کو نافذ اس کو معاشرہ بنا کر کے حکومت بنائی جائے، اس پر عمل کروانا. وہ کام رسول اللہ نے کیا ہے. تو اب رسول اللہ نبی ہے، رسول ہے، حبیب ہے، امام ہے. حضرت علی علیہ السلام اور 11 امام ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہے. مگر وہ جو ہے حکم الہی ہے، اس پر عمل کروانا وہ امام کی ذمہ داری. بے شک. اس کی حفاظت کرنا امام کی ذمہ داری ہے. بے شک. اچھا اس دیکھیے احسن تم آپ میرے خیال میں کہنا چاہتے ہیں کہ اچھے امام اور جی قرآن مجید میں اچھے اور برے دونوں اماموں کا ذکر ہوا ہے. بالکل ہے جی. تو امام کا مطلب وہی ہوا نا، امام کے معنی پیشوا، آگے رہنے والا، جی جس کے پیچھے پبلک چل رہی ہے. حتیٰ جو نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام کہلاتا وہ بھی پیش نماز کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. تو جو جس مسئلے میں آگے ہے وہ اس کا امام ہے. جی. ایک آدمی ہے آپ کو دین سکھا رہا ہے، مذہب سکھا رہا ہے، دین کی حفاظت کر رہا ہے، وہ امام ہے، من جانب اللہ امام ہے. ایک وہ ہے کہ وہ بالکل صاحب سب سے آگے ہے، بدماشی میں، شرارت میں، سمجھ گیا، جی وہ بھی امام ہے. لیکن امام کا ہے کہ امام سو، قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ امام سو کہلائے گا. اور اسی لیے دیکھیے قرآن میں اسی لیے کہا گیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل کو ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی آپ جس کے ساتھ رہے ہیں اسی کے ساتھ قیامت میں بھی آپ کو رہنا ہے. آپ نے جسے اپنا لیڈر مانا، لیڈر مانا، لہذا ابھی سے ڈیسائیڈ کر لو کس راستے پہ چلنا ہے. اس لیے قیامت میں جانا اس کے پیچھے ہے. الحمدللہ، شکر ہے معبود کا، خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ہمارے جو ہے وہ معصوم امام ہمارے پاس ہیں، من جانب اللہ امام ہمارے پاس ہے. تو آقا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ امامت کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور کیوں جو ہے روز محشر قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ائمہ علیہ السلام کی، 14 معصومین علیہ السلام کی محبت، ان کی ولایت ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے اور اس کا اساس ہے. ہاں احسن. تم دیکھیے وجہ اس کی سیدھی ہے، اور ایک دو وجہ نہیں ہے، بہت سی وجہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ سارا دین اس کو اس منزل تک پہنچانے والے کون؟ رسول اللہ. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمولی زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں. ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ معاذ اللہ، پاگل تک کہا گیا رسول اللہ کو، اور وہ سب رسول اللہ نے برداشت کیا، دین ہم تک پہنچایا. کوئی بھی کام ہو بغیر اجرت کے تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل. تو رسول اللہ کی اجرت کیا ہے؟ سوال یہ ہے. پیغمبر تو کچھ مانگتے نہیں. بے شک. قرآن نے کہا آپ کہہ دیجئے مجھ کو نہیں چاہیے کچھ، مگر میرے بچوں سے محبت کرو. تو یہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت ایک طریقے سے رسول اللہ کی کام کی محنت کی اجرت ہے. آپ مسجد بنوائیے اور آپ جو ہے اجرت نہ دیجئے بنانے والے کی، آپ کی نماز صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. خود تو جس رسول اللہ نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، جب اس کی زحمتوں کی اجرت آپ نہیں دیں گے تو آپ کی عبادت صحیح ہے؟ تو ناچار ہے، نہیں صحیح ہے. لہذا ساری جو ہے وہ عبادتیں موقوف ہیں ولایت ائمہ پر. چنانچہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کر دوں جہاں جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے بنی الاسلام علی خمس دعائم، اسلام 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے. نمبر 1 علی الصلاۃ جی، والزکاۃ والصوم والحج وولایت امیر المؤمنین، اور علی علیہ السلام کی ولایت، والائمۃ من ولدہ، یہ ولایت امیر المومنین اور ان کی نسل کے ائمہ. یہ بنیاد اسی لیے ہے کہ قرآن نے ان کے عشق اور ان کی محبت کو اجرت پیغمبر قرار دیا ہے.
اور یہ 2 दूना 4 ہے. آپ اگر اجرت نہیں دیں گے آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. جی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت دین کا اساس ہے, دین کی جزو دین ہے, اصل دین ہے, عین دین ہے, بنیاد دین ہے. اسی لیے ہم کو جو ہے وہ جو بتایا گیا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک اصول دین اور ایک فروع دین. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ فروع دین ہے. یہ توحید, عدل, نبوت کے ساتھ امامت کہاں ہے؟ اصول دین میں, بنیاد ہے دین, جڑ ہے دین کی. اور بغیر اس ہماری کے جانیں قربان ہمارے ان بزرگوں پر جنہوں نے ہمارے لیے دینیات تیار کی اور یہ تقسیم کی. امامت اصول دین میں ہے. آپ بتائیے اگر جڑ ہی نہیں ہے تو تنا ٹھہر سکتا؟ درخت ہی نہیں ہے, درخت ہی نہیں ہے. تو یعنی ہمیں اپنی جڑ کو مضبوط کرنا ہوگا. احسنتم, جڑ کو مضبوط کیجئے. اور یہاں ایک بات اور کہہ دوں, جی, اور اس میں کوئی آپسی وہ نہیں ہے. اکثر لوگ بحث کرنے لگتے ہیں نماز افضل, یہ افضل, وہ افضل. یہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. 2 چیزیں ہمارے بزرگ, اصول دین, فروع دین, ہے نا. امامت اصول دین میں ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کیا فروع دین میں ہے. اصول یعنی جڑ, جی, فروع یعنی شاخیں. شاخیں دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی ہیں. بے شک. جتنی زیادہ جڑیں مضبوط ہوں گی, جڑ کا کام کیا ہے؟ زمین سے غذا کو لینا اور تنا اور شاخوں تک پہنچانا. جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا ہی تنا مضبوط ہوگا, اتنی ہی زیادہ شاخیں نکلیں گے. بے شک. شاخ کا کام کیا ہے؟ سورج سے انرجی لے کے درخت کی جڑ تک پہنچانا. جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنی ہی زیادہ وہ انرجی لے کے جڑ کو دیں گی, جڑ مضبوط ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جتنا زیادہ جڑ مضبوط اتنی زیادہ شاخیں, جتنی زیادہ شاخیں اتنی زیادہ جڑ. ہو گیا نا جی. جتنا زیادہ عقیدہ مضبوط اتنا ہی زیادہ عمل دکھائی دے گا. جتنا زیادہ عمل کرتے جاؤ گے عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. بے شک. دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں, ایک دوسرے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے. تو اس میں اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں. استغفر اللہ ربی بات بولے. عقیدہ مضبوط, عمل دکھائی دے گا. عمل زیادہ, عقیدہ مضبوط, دونوں ایک دوسرے کے, اس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پورک ہیں. بے شک. تو یہ کم علمی ہے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ افضل کیا ہے. اصول ہے کہ فروع. اصول ہے کہ فروع. جی, بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے جو ہے ایک ایسے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جو آج شاید ہمارے سماج میں بہت زیادہ ابھر رہا ہے کہ اس کا تقابل اس سے کیا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جی تقابل ہونا بھی نہیں چاہیے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور زبردستی کی بحث و مباحثہ میں نہ الجھے. جس طرح سے آغا نے کہا کہ اصول اور فروع جو ہے, جو جڑ ہے اور جو شاخ ہے, دونوں وائس ورسا ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ آپ کے عمل میں اضافہ کرے گا, آپ کے عمل اچھے ہوں گے تو آپ کے عقیدے میں جو ہے اسے مضبوط کرے گا. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جڑ اور ہماری شاخ اصول اور فروع کو ہم مضبوط بنائیں. اس عقیدہ امامت پر ہم غور و فکر کریں, توجہ دیں, اپنے بچوں میں اس عقیدے کو آپ انڈوکٹرائن کریں, انہیں سکھائیں. ائمہ علیہ السلام کی سیرت, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے قصے کہانی اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیں اور اس عقیدے کو مضبوط ضرور کریں. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. ملاقات ہوگی اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.